سینٹ میں قائد ایوان نئے وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ملک کی حفاظت کے لیے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا گمراہ کن مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی، احتیاط برتنی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے متعلق کل ایک کلپ چل رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا AIT انٹرنیٹ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا اومان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے مجھے اپ ڈیٹ کیے رکھا، UN سیکورٹی کونسل کی میٹنگ سے متعلق ہم نے اپنا کردار ادا کیا، ایران نے اس حوالے سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ تحریک انصاف پنجاب نے وفاقی بجٹ اور ملک میں معاشی بدحالی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ نے کہا کہ ملک میں معاشی بدحالی پر وائٹ پیپر جاری کر رہے فارم 47 کی حکومت کے بجٹ میں اعداد و شمار بوگس ہیں، زراعت اور انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ کا کہنا تھا کہ مریم نواز کسانوں کو مافیا کہہ رہی ہیں، ہر فرد کو 10 لاکھ کے ہیلتھ کارڈ سے محروم کر دیا گیا ہے، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر تمام ٹیکس لگا دیا گیا۔ عالیہ حمزہ نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کی تنخواہوں میں 800% اور سرکاری ملازم کی تنخواہ میں صرف 10% اضافہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا ہمارے لیڈر سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہم تیار ہیں اڈیالہ سے کال آتے ہی سڑکوں پر ہوں گے، تحریک انصاف پرامن احتجاج کرے گی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بہترین انداز میں وفد کی قیادت کی۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ برازیل میں پاکستان کی سفارتی ٹیم نے کامیاب دور مکمل کیا۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی عالمی تنازعات کے باوجود پاکستان کی نمائندگی بھرپور توانائی وقار سے کی گئی۔ عالمی کشیدگی میں سفارتکاری کا صلحتی تعلقات بین الاقوامی قوانین کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان کے بیانیے کو دیانتداری اور جذبے کے ساتھ پیش کیا گیا، ٹیم پر مکمل اعتماد پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر فت بلوچ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ پاکستان کو اگلا نشانہ بنانے کی بنیاد ہے۔ لاہور سے جاری بیان میں لیاقت بلوچ نے کہا کہ امریکی صدر جان چکے ہیں کہ جنگ نہیں بلکہ جنگ بندی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کو درپیش خطرات کے سدباب کے لیے اندرونی بحران ختم کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی شعبہ تباہ ہو رہا ہے، حکومت عوام پر اقتصادی بوجھ نہ بڑھائے بلکہ عوام کا اعتماد بحال کرے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافیل گراسسی کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پلانٹ کو جمعے کے حملے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ رافیل گراسسی نے اپنے بیان میں کہا ایران میں حالات سازگار ہوتے ہی حفاظتی معائنے دوبارہ شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ایران میں موجودہ جوہری انسپیکٹر سے رابطے میں ہوں، ایران میں جوہری تنصیبات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سربراہ IAEA کا کہنا تھا ایرانی جوہری تنصیبات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ رافیل گراسسی نے بتایا زیر تعمیر ہنداب ہیوی واٹری ایکٹ کی جگہ پر بھی کسی قسم کے نقصان کے آثار نہیں ملے۔ اسرائیلی حکومت نے ایران پر حملے کے مقاصد حاصل نہ ہونے پانے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی مشیر نے کہا ہے یہ جنگ ایرانی خطرے کا خاتمہ نہیں کر سکے گی۔ ایران کے ساتھ اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل ہیں۔ حالیہ حملے کا مقصد ایران پر جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ انہوں نے کہا ایران پر فضائی حملوں سے تہران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ ممکن نہیں، امریکی صدر ٹرمپ ہی ایران کو جوہری پروگرام ترک کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا امریکہ کو ایران پر اسرائیل کے حملوں کا پیشگی علم تھا۔